اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اگلی کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کی 15 آیات پڑھ لی تھیں۔ آپ کے سامنے 16ویں آیت ہے اور اس کا ایک لفظ جو ہے وہ پچھلے صفحے پہ تھا، اولئکا۔ وہ ایک ہی لفظ تھا، اس لیے میں نے وہ پیج نہیں شیئر کیا تھا، وہ پچھلی دفعہ جب شیئر کیا تھا اس میں آ گیا تھا۔ اولئکا یہی لوگ، الذین جنہوں نے اشترو مول لی یعنی خرید لی، دلالہ گمراہی۔ دلالت ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، عام استعمال میں جب بولتے ہیں تو اسے ضلالت کہہ کے بول دیا جاتا ہے، جبکہ لفظ دلالہ عربی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی۔ بالہدا، اب یہاں پہ با پھر آ گیا۔ پچھلے جتنے معنی ہم نے با کے پڑھے ہیں، یہاں پر اس معنی کے علاوہ نیا معنی ہے۔ بالہدا کا مطلب ہے ہدایت کے بدلے۔ فما، فا کا مطلب پس، ما کا مطلب نہیں، رابحت فائدہ دیا، تجارتہم تجارت ان کی، ہم ان کی تجارت ان کی، وما و اور ما نہ، کانو تھے، مہتدین وہ سب ہدایت پانے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ ہم یہ علامات اور نشانیاں کن کی پڑھ رہے تھے؟ ہم نے منافقین کی علامات پڑھنا شروع کی تھیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے کفار کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ چند آیات میں ہم نے ان کی چند نشانیاں پڑھی تھی، اور جو 15ویں آیت ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 14ویں آیت میں پڑھا تھا کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور 15ویں آیت میں پڑھا اللہ یستہزئ کہ اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ جو واضح کرنا رہ گیا تھا، عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ یہی لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، جبکہ مفسر صاحب نے، جو ضیاء القرآن کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ان مفسر صاحب نے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ یہ عربی کے محاورے پر یہ الفاظ آئے ہیں۔ جس طرح سے اردو کے محاورے ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں محاورے ہوتے ہیں، کہ جیسے مستہزئون کا لفظ پچھلی آیت میں تھا کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، تو اب اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ مذاق کرتا ہے، بلکہ عربی محاورے کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ منافق جو ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا تھا۔ اب وہ منافقین جو کچھ کر رہے تھے، تو آگے بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، حقیقت میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے پاس ہدایت آئی تھی، لیکن وہ ہدایت انہوں نے قبول نہ کی، جانتے بوجھتے انہوں نے ہدایت قبول نہ کی، بلکہ گمراہی کو اختیار کر لیا، یعنی کفر کو اختیار کر لیا۔ تو ان کی یہ جو گمراہی کو اختیار کرنا ہے ہدایت کے بدلے، یہ ایک قسم کی انہوں نے تجارت کی کہ اس طریقے سے ہم اپنا دنیاوی مفاد حاصل کر لیں گے، لیکن ان کی یہ تجارت جو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی،
وہ فائدہ مند نہ ہوئی، اس نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ وما کانوا مہتدین، مہتدین کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پانے والے، تو با محاورہ ترجمہ ہے کہ اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ تو اب وہ دنیا میں اتنا مگن ہو گئے تھے، مشغول ہو گئے تھے، اور دنیاوی فائدہ ان کے دل دماغ پہ اتنا چھا گیا تھا کہ کھلی ہدایت آنے کے باوجود بھی ان کو صحیح راستے کی پہچان ہو نہیں پا رہی تھی کہ اصل فائدہ کس راستے پر چلنے میں ہے۔ اب منافقوں کی یہی مفسر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ منافقوں کی دو قسمیں تھیں۔ ایک تو یہ جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ اصل میں ایمان نہیں لائے تھے بلکہ دھوکہ دے رہے تھے، اور کافروں کے ساتھ کافر اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے، کافروں میں بیٹھ کر جب اہل ایمان کے سامنے آتے تو یہ دکھاوا کرتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ منافقین کی ایک قسم تھی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی قسم تھی منافقین کی جو اس سے اگلی آیات میں، ابھی ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں آئے گی وہ، یہ جو منافقوں کی قسم ہے جو دھوکہ دے رہے تھے اہل ایمان کو اپنے ایمان کے ساتھ، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے آگے مثال بیان فرمائی ہے۔ اور یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ کسی بات کو اگر بیان کرنا ہو، سمجھانا ہو تو کوئی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، کیونکہ جو اہل عرب تھے وہ محاوروں اور مثالوں کے ذریعے سے اپنا جو ہے مدعا بیان کرتے تھے، اور یہ ان کی زبان میں یہ اس چیز کا بہت استعمال تھا کہ بہت لمبی گفتگو اگر سمجھانی ہو، کوئی بات سمجھانی ہو، تو اس کی بجائے وہ محاورے بول کر یا مثال دے کر اس کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ان منافقوں کی مثال دی ہے، اگلی آیت ہے مثلہم، مثال ہم ان کی مثال کمثلی، کا مطلب جیسے، مثلی مثال، کمثلی جیسے مثال، الذی وہ جس نے استوقدا آگ جلائی یا بھڑکائی، استوقدا بھڑکائی، نارا آگ، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی، فلما پس پھر، لما جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ ماحول، ہم ماحول کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ماحول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد کی چیز، ہو کا مطلب اس کا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہبا چھین لی یا لے گیا، اللہ کا اسم ذات ہے، بنورہم ان کی روشنی۔ اب یہاں پہ دیکھیں با کا ایک اور استعمال آ گیا ہے، با کا پیچھے ہم نے مطلب پڑھا تھا سے ساتھ، اب یہاں پر بنورہم کا ترجمہ لکھا ہے ان کی روشنی، وترکہم اور تارکا چھوڑ دیا، ہم انہیں چھوڑ دیا، فی میں ظلمات اندھیرے، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس، یعنی جو انہوں نے آگ جلائی تھی، اس آگ کے جلنے سے جب اس کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، تو لے گیا اللہ ان کا نور، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور جو روشنی ہوئی تھی وہ نور لے گیا اور چھوڑ دیا انہیں گھپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ جو منافقوں کی قسم یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ وہ
اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے دکھاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ان کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ وہ اندھیرے میں آگ جلائے، اور جب آگ جل کر اور روشنی کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی وہ روشنی سلب کر لے اور وہ پھر گھپ اندھیرے میں رہ جائیں۔ تو ان کے پاس ہدایت کی روشنی آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنا کفر نہ چھوڑا اور دل سے ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے اظہار کرتے تھے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ان کے پاس روشنی آئی، لیکن ان کی ڈھٹائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی روشنی واپس لے گیا، اور اب وہ پھر اندھیرے میں ہیں۔ سمم، بہرے، بکمن، گونگے، امیون، اندھے، فہم، پس ہم وہ لا نہیں یرجعون لوٹیں گے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے، یعنی پھریں گے کا مطلب واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو اب ان لوگوں کی جو مثالوں پر جن کی بیان ہوئی ہے، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان کی آنکھیں، زبان اور کان ہیں تو، لیکن اصل میں چونکہ وہ ایمان کو قبول نہیں کر رہے، دیکھتے بھالتے بھی انہوں نے ایمان کو اور ہدایت کی روشنی کو ٹھکرا دیا ہے، تو وہ حقیقت میں بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ اور وہ جب انہوں نے یہ جان بوجھ کر اختیار کیا ہے کفر، تو اب وہ ان کا بہرا پن، گونگا پن اور اندھا پن اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ دوبارہ ایمان کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ اب اگلی آیت میں منافقوں کی دوسری قسم بیان ہو رہی ہے۔ او کسیبم، او یا کا سیبی، کا مطلب جیسے، سیب بارش، من سے السماء آسمان، فی کا مطلب میں، ہی اس میں، ظلمات اندھیرے، و رعد اور رعد گرج، و برق اور برق بجلی کی چمک۔ یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابع انگلیاں، ہم ان کی، فی میں، آذانہم آذان کان، ہم ان کے، من کی وجہ سے، صواعق کڑک یعنی بجلی جو کڑکتی ہے وہ بجلی کی کڑک، حذرا ڈر، موت واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے، بالکافرین کافروں کو۔ یا پھر جیسے زور کا مینہ برس رہا ہو بادل سے، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اب یہاں پر ان منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو ایمان لے آئے تھے، یعنی مسلمان ہو گئے تھے، ان کا ایمان دکھاوے کا نہیں تھا، لیکن جیسے یہاں پر مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک بارش ہو رہی ہے، بہت زور و شور کی بارش ہو رہی ہے، پھر اس بارش میں آسمان سے جب پانی برستا ہے تو اس کے اندر کڑک بھی ہوتی ہے، جیسے طوفانی بارش ہوتی ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بجلیاں بھی چمک رہی ہیں، کڑک رہی ہیں، اور گرج چمک ہو رہی ہے، خوب شور بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی وہ بارش ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ لوگ ایسی جب طوفانی بارش ہوتی ہے تو بجلی کے ڈر سے کہ کہیں ان کی بجلی کا جو شور ہے، تیز آواز ہے، اگر ان کے کان میں پڑے تو کہیں ان کو موت ہی نہ آ جائے، تو وہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ آواز جو یہ طوفانی بارش ہو رہی ہے اس کا شور ان کا موت کا سبب نہ ہو جائے۔
اب یہ مثال ان منافقوں کی ہے جو ایمان تو لے آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے کوئی مشکل وقت درپیش کرتے تھے، جیسے کوئی جہاد ہو گیا یا کوئی بھی امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، تو وہ امتحان دینے کی بجائے بھاگ جاتے اور ایمان پر قائم نہ رہتے۔ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، کہ جب مسلمان غالب آئیں گے، جیتیں گے تو ہمیں بھی مالی مفاد حاصل ہوگا، دنیاوی چیزیں ہمیں بھی حاصل ہوں گی، تو آسانیاں ملیں گی دنیا کی، اس لیے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تو کیا ہوا کہ وہ ایمان چھوڑ بیٹھے۔ تو ان کی مثال ایسے لوگوں کی ہے جیسی یہ بارش کی میں لوگوں کی بیان فرمائی گئی ہے، اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی یہ منافق جو ہیں اور ان کے کافر، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں۔ اگر ان کو سزا فوری نہیں مل رہی تو اس میں خوش ہونے والی ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جب وہ چاہے گا تو ان کی ڈھیل ختم کر کے ان کو کھینچ دے گا اور ان کو سزا دے گا۔ اگلی آیت ہے یکاد البرق، یکادو قریب ہے، برق بجلی، یختفو اچک لے، ابصارہم ابصار نگاہیں، ہم ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، لا لیے، ہم ان، لہم ان کے لیے، یا ان پر، مشو چل پڑے، فی میں ہی اس میں، اور اذا جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، علی پر، ہم ان، علیہم ان پر، قوموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ، لذہب لا ضرور، ذہب لے جاتا، لا ذہب چھین لیتا، بسمعہم بھی ساتھ، سمعی ان کی سماعت، سمعی سماعت، ہم ان کی، اور ابصار آنکھیں، ہم ان کی اور ان کی آنکھیں، انا بے شک اللہ علی پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قادر۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہی منافقوں کی آگے وضاحت فرمائی جا رہی ہے جن کی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی کہ وہ دنیاوی مفاد کے لیے ایمان لے آئے تھے، تو ان کی مزید وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ جب روشنی چمکتی ہے تو بجلی کڑکتی ہے، چمک ہوتی ہے تو وہ تھوڑا ماحول میں روشنی ہو جاتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، یعنی کہ جب مسلمان کہیں فتح کر کے آتے ہیں، مالی غنیمت لے کر آتے ہیں، یا کہیں سے بھی اگر مال آتا ہے، دنیاوی مال آتا ہے اور وہ تقسیم ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ پھر ایمان کے راستے پر نہیں چلتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور ان کی سماعت وہ چھین لیتا، یعنی اللہ پاک کی شان بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک اگر چاہتا تو فوراً ان کو سزا دیتا کہ ان کی سماعتیں اور ان کی نگاہیں، بصارت جو ہے وہ
چھین لے، لیکن اللہ پاک نے ان کو فوری سزا نہیں دی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو فوری سزا دے دیتا، کافروں کو اور منافقین کو، لیکن اللہ پاک کی حکمت اللہ ہی بہتر جانے۔ کوئی اگر کتنا گناہ کرتا ہے، کتنا بھی خطا کار گناہ کار ہو، لیکن اللہ پاک اس کو سزا نہیں دیتا، تو یہ اللہ کی راز ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا۔ اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کی فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ یہاں سے یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں یا کفار اور منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، تو اگر قرآن پاک میں وہ باتیں رکھی گئی ہیں، بیان فرمائی گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں، ان ساری باتوں میں، واقعات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں سے جو منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں اور ان کی خاصیتیں بیان کی گئی ہیں، تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اگر سیدھے راستے پہ چلیں تو جب ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع ہوں گے تو یقیناً پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کبھی وہ آزمائش اتنی بھی سخت ہو سکتی ہے کہ انسان کو یوں لگے گا کہ بس اب موت آئی کہ اب آئی، اور وہ بالکل موت کے قریب ہوگا، لیکن اگر وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے تو وہ پھر اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اگر وہ اس آزمائش پر ثابت قدم نہیں رہتا اور اپنے ایمان میں کمزوری پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کا دنیاوی بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا تو ہوگا ہی، پھر وہ سزا کا حق دار بن جائے گا کہ وہ آزمائش کے وقت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کہیں نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ تو اگر نافرمانی کر بیٹھے گا تو پھر اس کے لیے سزا بھی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ان آیات سے کہ اللہ پاک اگر کوئی بیماری دیتے ہیں، کوئی آزمائش دیتے ہیں، تو وہ اللہ پاک ہمارے جو ایمان کے درجات ہیں وہ بلند کرنے کے لیے امتحان میں ہمیں ڈالتے ہیں۔ تو اگر کوئی حالات ہماری زندگی میں ایسے آ جائیں کہ ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اپنی بڑھا دینی چاہیے اور اپنے سیدھے راستے پر استقامت کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری چھوٹی سی غلطی سے ہم سیدھے راستے سے پھسل نہ جائیں۔ چونکہ ابھی آغاز ہے اس لیے زیادہ آیات نہیں پڑھا رہی تاکہ آپ کو آغاز میں آسانی رہے۔ 5 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں تو آپ کو یاد کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگے گا۔ کافی لفظ جو ہیں وہ نئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اردو سے مشابہت بھی رکھتے ہیں، جیسے سما جو ہے وہ سماعت ہوتا ہے سننے سے، اور بصارت جو ہے وہ ابصار کا لفظ ہے۔ اس طرح سے میں نے پہلے بھی ایک کلاس میں کہا تھا کہ اردو سے مشابہ لفظ جو ہے نا وہ سوچا کریں، دھیان دیا کریں، اس طرح سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی لفظ یا ترجمہ کہیں سے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اگر ابھی پوچھنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر کے پوچھ لیں، یا پچھلے کسی سبق میں اگر کوئی بات یاد کرتے ہوئے آپ کو بھول گئی ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ وہ بھی ابھی پوچھ سکتے ہیں۔